السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم تجوید کر رہے تھے جس میں ہم نے ابھی 2 رول پڑھ لیے ہیں، مدثری بھی پڑھ لیا ہے اور قلقلہ بھی پڑھ لیا ہے۔ آج ہمارا ڈے 3 ہے جس میں ہم نے آج حروف مستعلیہ پڑھنے ہیں۔ حروف مستعلیہ یہ کچھ حروف ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف میں استعلاء کی صفت پائی جاتی ہے۔ ہم جب ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو ان کو موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم مستعلیہ، اس کے ہم پہلے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ جتنی دیر تک ہمیں کسی چیز کے معنی کا پتہ نہیں چلے گا اتنی دیر ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس کی لغوی معنی ہے بلند ہونا، اور اب اس کے اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ یہ اصطلاحی معنی، اس کو ہم تعریف بھی کہہ سکتے ہیں کہ حروف مستعلیہ اس کی تعریف کیا ہے، یا اس کو قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اصطلاحی معنی ہے ان حروف کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کی جانب اٹھتی ہے۔ زبان کی جڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے۔ جب ہم ان حروف کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زبان کی جو جڑ ہے جب وہ اٹھے گی تو ہی تب یہ حروف جو ہیں وہ موٹے پڑے جائیں گے۔ اور ان حروف کو حروف مستعلیہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں استعلاء کی صفت پائی جاتی ہے، اور یہ جو ان کو ادا کرتے ہوئے زبان جو ہے اس کی جڑ وہ تالو کی جانب اٹھتی ہے۔ تالو 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ تالو کو ایک نرم تالو ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ سخت تالو ہوتا ہے۔ اب جب زبان جو ہے اس کی جڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو حروف ہیں وہ موٹے پڑے جاتے ہیں، اور یہ حروف ہیں خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ ہم نے جو پچھلا رول پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھے تھے حروف قلقلہ، اور ان حروف کو یاد رکھنے کے لیے، وہ 5 حروف تھے، ان حروف کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے اس میں حروف کا مجموعہ پڑھا تھا۔ یہ 7 حروف ہیں، تو جب ہم تجوید کریں گے تو حروف قلقلہ، حروف مستعلیہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حروف ہیں، ان کو یاد رکھنے کا ایک مجموعہ ہے، وہ خص ضاغطن قز ہے۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے قرآن کو تجوید سے پڑھنا ہے تو اس لیے ہم قرآن سے ہی ان کی مثالیں نکال کے تو ان کو پڑھنا سیکھیں گے، اس طرح کہ جو ہماری زبان ہے اس کی جڑ تالو کی جانب اٹھے، اور اس کے بعد وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، تو جڑ زبان کی وہ تالو کی جانب اٹھنے کی وجہ سے یہ حروف موٹے وہ ہمارے ادا ہوں۔ پہلے خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، ان سب کی الگ الگ مثالیں دیکھتے ہیں۔ خ کی مثال ہے خلق، پھر صاد کی مثال ہے ناصر۔ جب ہم نے صاد کو موٹا کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے پھر جو پیچھے نون ہے اس کو موٹا نہیں کر دینا، کیونکہ صرف یہی حروف ہیں جو موٹے پڑے جائیں گے، ناصر۔ پھر آگے ضاد کی مثال ہے ضریع، پھر غین ہے غثاء، پھر آگے طا کی مثال ہے الطارق۔ زبان کی جڑ اس کو ہم نے تالو کے ساتھ لگانا ہے۔ پھر آگے قاف کی مثال ہے لقول، پھر ظا کی مثال ہے یظلم۔ ان سب حروف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور ان کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو اس کو ہم نے موٹا نہیں کرنا، کیونکہ یہی حروف ہیں جن کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ اور اگر
آپ جو ہے تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میں ایک ہوم ورک دے رہی ہوں کہ آپ نے قوف کی مثال ڈھونڈنی ہے، اور یہ حروف جو ہیں یہ اگر زبر کے ساتھ آئیں، زیر کے ساتھ آئیں یا پیش کے ساتھ آئیں، ان کو ہر حالت میں موٹا کرنا ہے ہم نے، زبر کے ساتھ ہوں، زیر کے ساتھ ہوں یا پیش کے ساتھ ہوں۔ وہ پورا یہ دکھا رہی ہوں، اگر آپ میں سے کسی نے لکھنا ہو تو وہ لکھ بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کا لیسن یہاں تک کی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔